کلاس 8 بیٹا ہم پڑھ رہے تھے عقیدہ آخرت۔ کلاس 8 بیٹا آپ توجہ کر لیں، ہمارا چیپٹر چل رہا تھا عقیدہ آخرت۔ میں نے آپ کو عقیدہ آخرت کے پہلے 3 مراحل بیٹا پڑھا دیے تھے عقیدہ آخرت کے۔ اب ہم نے اس سے آگے میں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ آپ پیج نمبر کھول لیجئے 6۔ ہم آپ کو پڑھا چکے تھے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پیج نمبر 6 پہ۔ اس سے آگے ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو محشر کے روز کوئی بھی شخص اپنے کسی عمل سے انکار نہیں کر سکے گا۔ جیسے دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں یہ سب گواہی دیں گی اس شخص کے اعمال کے بارے میں، یعنی کہ آنکھیں بھی گواہ ہو جائیں گی جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، اور ہمارے کان اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں یہ سب ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ میں نے دنیا میں کیا عمل کیا تھا، برائی کی تھی، نیکی کی تھی، اچھائی کی تھی۔ اور پھر اس دن نیکیوں کا ویٹ کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں قدموں کے اوپر 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ہم نے کاتبین لکھنے والے فرشتے آپ کے دونوں کندھوں کے اوپر بٹھا رکھے ہیں۔ آپ نیکی کریں گے دائیں والا لکھے گا، آپ برائی کریں گے تو بائیں والا لکھے گا۔ تو ہر شخص کی نیکیاں جو ہے قیامت والے ترازو میں پلڑے میں ڈالی جائیں گی، اور جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ نے خوب سمجھایا سکھایا کہ جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جو دنیا میں اچھائی زیادہ کرتا رہا ہوگا، اس کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ سکون کی زندگی میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کا وزن کم ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ حاویہ کیا ہے؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جس کی اچھائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ لہذا دنیا میں انسان جیسے اعمال کرے گا، جو کچھ تم دنیا میں کرو گے اسی کی جزا پاؤ گے، اسی کے مطابق تمہیں اجر اور صلہ دیا جائے گا۔ اس پر ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تاہم مشرک اور کافر ان پہ عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا۔ پیارے بچوں، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، سورہ مومن۔ کفار اور مشرکین کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ آج کسی شخص کے ساتھ اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں ہم کورٹ کچہری تھانہ ہر چیز خرید لیتے ہیں پیسے کے زور پہ، طاقت پہ، مگر اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن آپ کسی کو نہیں خرید سکو گے، بلکہ وہ ایک ایسا حساب کا دن ہوگا جہاں انسان اس سے بچ نہیں سکتا، یعنی کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پیارے بچوں، میری بات کو توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، ان سب کا حساب ہم سب کو دینا ہے۔
پیارے بچوں، ہم نے اس عارضی زندگی کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ جتنا ہمیں وقت ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اخروی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی، اپنی ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ جو کچھ کھیتی میں کاشت کیا جاتا ہے اور پھر وہی اگتا ہے، اسی کو کاٹا جاتا ہے، یعنی کہ جو عمل ہم دنیا میں کریں گے اسی کی جزا، اس کا صلہ قیامت والے دن ہم سب کو دیا جائے گا۔ اس لیے عقیدہ آخرت پر یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں تو کوئی بچ سکتا ہے، بچ جائے گا، مگر آخرت میں آپ نہیں بچ سکتے۔ یہاں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بڑی طاقت ہے، ہماری بڑی سفارشیں ہیں، ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اخروی زندگی کو بہترین بنا لیں اور اچھا بنا لیں، تاکہ ہماری اخروی زندگی بہترین ہو جائے۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم آخرت کی زندگی پر اگلے پیریڈ میں آپ کو اس کے دلائل دیں گے۔